بھٹی صاحب 20 جنوری تو گزر گئی، صدر ٹرمپ نے آفس بھی سنبھال لیا ہے، انہوں نے چند بڑے فیصلے بھی کر لیے ہیں، لیکن پاکستان کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی امریکہ سے کال آئے گی؟ کیا سرائیاں تو یہ بھی کی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے گارنٹر بن سکتے ہیں۔ ایک منٹ ذرا ٹھہریے، میں یہ نہیں، ابھی تک نہیں آئی، آئے گی تو ظاہر ہے میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جن کے موبائل پہ کال آئے گی، یا جن کو بتایا جائے گا کہ ساڈے یار ٹرمپ دی کال آ رہی ہے۔ آپ کو انتظار ہے؟ فکر نہ کریں، لے کس کو انتظار نہیں ہے اس ملک میں اعلیٰ حضرت ٹرمپ صاحب کی کال کا؟ حکومت کو نہیں ہے کہ سانو بھی بلا لو، کوئی سانو بھی دیدار کرا دیو، معیشت ساڈی بہتر ہو جاوے، امریکہ ساڈا یار بن جاوے۔ یا ٹرمپ صاحب شہباز شریف کو نہیں ہے کہ صدر بنے ہیں تو باقی ملکوں کو کریں گے تو ہمیں بھی کر لیں؟ زرداری صاحب کو نہیں ہے کہ چلو بے اختیار ہی صحیح میں بھی صدر ہی ہوں، ایک مینو ہی کال کر لیں؟ اور باقی جو اس دنیا جہان کے لوگ موجود ہیں سب کو ہے۔ دیکھیں سر، حکومت تو بڑی کانفیڈنٹ ہے، وہ تو کہتی ہے، کل ہی خواجہ آصف صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر کسی امریکی نمائندے کا کوئی بیان آتا بھی ہے، کوئی کال آتی بھی ہے تو پاکستان اس کو ہینڈل کر لے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم دباؤ برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ اس پوزیشن میں بھی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں شجیہ آپ کی عمر مجھ سے تھوڑی ہے، زندگی میں ان لوگوں کو سیریس نہیں لینا جن کے ہمارا، چونکہ اب یہ ہم اس میں ہیں، ہم روزی روٹی کما رہے ہیں، یہ دو چار جن لوگوں کے آپ نے نا، میں تو نام بھی نہیں لیتا اگر مجھے ضرورت نہ محسوس ہو تو، ان کو سیریس نہیں لینا۔ یہ وہ ان فلموں کے کردار ہیں جو فلمیں زبردستی سینما ہالوں میں لگائی گئی ہیں، پٹی ہوئی ڈبہ بند فلمیں، ان کے نام نہ لینا۔ اب یہ جن لوگوں کے اپنے نام لیے ہیں وہ بات کس کی کر رہے ہیں؟ ٹرمپ کی بات کس کی کرتے ہیں؟ امریکی پریشر کے ہینڈل ہونے کی۔ اور دوسری، ابھی پرویز مشرف دور کے نسیم اشرف صاحب نے کتاب لکھی، آپ نے شاید وہ خبر پڑھی ہو یا اس کتاب کا ضرور پڑھیے گا، اس میں اور بھی بڑی مزے کی باتیں ہیں۔ یہ پی سی بی کے چیئرمین تھے اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو بورڈ تھا یا کمیشن تھا اس کے بھی چیئرمین تھے، اور اسٹیٹ منسٹر بھی تھے، کرکٹر بھی رہے ہیں یہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، کہتے ہیں کہ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، پرویز مشرف دور ہے جی، اعلیٰ حضرت نواز شریف طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں اندر ہے، انہی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جو اعلیٰ حضرت نے خود بنائی تھی۔ اچھا، تو وہ اندر ہے۔ بل کلنٹن، رفیق تارڑ، وہ جس نے بریف کیسوں سے وہ سجاد علی شاہ دور میں بریف کیس وہ ججز تقسیم، رفیق تارڑ صدر ہے، جی جی، ایوان صدر ہے۔ بل کلنٹن انڈیا سے چند گھنٹوں کے لیے پاکستان آتا ہے، ایوان صدر میں لنچ اور ہائی ٹی ٹائپ ایک مشترکہ ٹائپ سا ہوتا ہے، اس میں بل کلنٹن صاحب اٹھ کر واش روم جاتے ہیں جی، پیچھے سے، اس وقت کے ہمارے چیف جسٹس ارشاد حسن خان صاحب بھی واش روم میں چلے جاتے ہیں، وہاں وہ بل کلنٹن کو یقین دلاتے ہیں کہ حضور عالی مرتبت نواز شریف کو پھانسی یا کوئی بہت بڑی سزا نہیں دی بالکل جائے۔ صحیح۔ اور پھر یہ بھی تاریخ میں ہے کہ بل کلنٹن نے 2-3 ملکوں کی ڈیوٹی لگائی تو وہ چلے گئے۔ تو میں یہ سارا آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک منٹ کی جگتیں مار رہے ہوتے ہیں اور جن کا، اور آپ آپس میں جگتیں مار رہے ہوتے ہیں، بھلا یہ پریشر امریکی ہینڈل کرنے کے قابل ہیں؟ ان کی اتنی اوقات ہے، ان کی اتنی حیثیت ہے؟ ایک آئی ایم ایف تھوڑا سا لیفٹ رائٹ ہو جائے تو ان کو لگ پتا جائے ان کے ہو کیا گیا ہمارے ساتھ۔ ایک بے نظیر بھٹو کو کس نے اقتدار میں، کون اقتدار میں واپس لایا تھا؟ جی، امریکہ۔ دبئی میں کس پرویز مشرف، باوردی پرویز مشرف بے نظیر بھٹو کی ملاقاتیں کون کروا رہی تھی؟ کونڈولیزا رائس، امریکہ۔ نواز شریف جدہ سے لندن، لندن سے پاکستان، امریکہ، پاکستان سے جدہ، امریکہ۔ ایک کولن پال کی کال آئی تھی اور ہمارے پرویز مشرف اور 9/11 کے اتحادی بن گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت ریمنڈ ڈیوس آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیسے، تو یہ کون لوگ ہیں، کہاں کس دنیا کے لوگ ہیں؟ سر لیکن ماضی میں اگر دیکھیں تو ان کے پاس گارنٹر تھے نا، اگر ہم بات کریں نواز شریف صاحب کی تو سعودی عرب گارنٹر تھا، بے نظیر کی آپ نے بات کی تو امریکہ تھا، تو عمران خان کے کیس میں آئی تھنک کہنے کو تو یہی ہے کہ ابھی فی الحال ان کے پاس کوئی گارنٹر نہیں ہے، یا ہے؟
نہیں، بہت سارے دیکھیں، یہ دور ہے شجیہ لابنگ کا دور ہے، یہ دور ہے 2+2=4، یہ دور ہے پیسے کا دور ہے، یہ دور ہے تعلقات کا دور ہے، جس کے بارے میں ٹرمپ صاحب بات کریں گے، جس کے بارے میں ٹرمپ صاحب بات کریں گے، اس کی رہائی کیوں نہیں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آن سیریس نوٹ، اب عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستانی عدالتوں سے رہا ہونا ہے، میں ٹرمپ صاحب اچھی بات ہے صدر بن گئے ہیں، لیکن میں نے پاکستانی عدالتوں سے رہا ہونا ہے۔ پھر عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں مجھے نہ رکھنا، کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی ڈھیل یا NRO لے رہا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب کا کوئی کال آتی ہے یا ٹیلی فون آتا ہے یا کوئی دباؤ پڑتا ہے، ہم دباؤ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اور پھر بھی پاکستانی عدالتوں سے عمران خان نے رہا ہونا ہے۔ ایشو صرف اتنا سا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس لیے اس امید لگا کے بیٹھی ہے کہ بابا بائیڈن اور ڈونلڈ لو انتظامیہ چلی گئی، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ جو جعلی جھوٹے اور من گھڑت مقدمے ہیں وہ نہ بنے، اور جو ہم ادھر سے بندہ رہا ہوتا ہے ادھر سے گرفتار ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ ہو، ہمیں سیاسی سپیس واپس ملے۔ یہ کوئی عمران خان کی ٹرمپ صاحب نے کال کرنی ہے تو عمران خان نے رہا ہو جانا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ امریکہ کا دباؤ پڑے گا، امریکہ کا دباؤ آئے گا کسی نہ کسی وقت، اور خدا نہ خواستہ یہ اگر عمران خان اور ٹرمپ کو ایک سائیڈ پہ بھی رکھ دیں، جو ٹرمپ صاحب نے نامزدگیاں کی ہیں، یعنی وہ جو جتنے اپنے وزیر مشیر اور معاونین بنائے ہیں، وہ ان میں موسٹلی اسرائیل نواز ہیں اور بھارت نواز ہیں۔ ہمارا جو ہے، ہمارا ویسے ہی ہمارا کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، لیکن کوئی دن لیفٹ رائٹ ہونے والے آ رہے ہیں، کوئی گھبرانے والے دن آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حزب اللہ فارغ ہو گیا، حماس فارغ ہو گیا، بشار الاسد شام سے نکل گیا، اور باقی اس کے علاوہ لبنان، یمن اور یہ سارے سیٹل ہو گئے۔ 30% غزہ اور 20% شام پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ اسرائیل آ رہا ہے ایران کی طرف، افغانستان طالبان والے مل رہے ہیں بھارت کی طرف۔ ٹرمپ صاحب طالبان کے بڑے اگینسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ڈالر بھی بند کرو، ان کا اسلحہ بھی بند کرو، جو اسلحہ ان کے پاس ہے وہ واپس لو۔ تو ہمارے ارد گرد چیزیں آ رہی ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو بونے اقتدار میں بیٹھے ہیں، فارم 47 کے بونے، ان کو یہ ملک چلا پائیں گے؟ جو دہشت گردی کا حال ہے، جو معیشت کا حال ہے، جو سیاسی عدم استحکام کا حال ہے، اس وقت یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ 4 دن ہم ذرا مضبوط ہیں، تحریک انصاف کمزور ہے، لیکن یہ کیا اسی طرح تحریک انصاف کو مائنس کر کے ملک چلا پائیں گے، یا ملک چل پائے گا؟ نہیں چل پائے گا۔ سر، حکومت دعوے تو بہت کرتی ہے کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہم سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے ہیں، اس کے بڑھنے کی رفتار ہم نے کم کر دی ہے، اور سٹاک ایکسچینج ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، کتنے لوگ ہیں سٹاک ایکسچینج سے وابستہ ہوتے؟ پورے 25 کروڑ کا ملک ہے، کتنے لوگ ہیں سٹاک ایکسچینج؟ اور سٹاک ایکسچینج، آپ روز خبریں سنتی ہیں، آپ اخبار بھی پڑھتی ہوں گی، سوشل میڈیا بھی دیکھتی ہوں گی، ایک ہفتہ آسمان پر ہوتی ہے، دوسرا ہفتہ زمین میں گھسی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب وہ زمین میں گھستی ہے اس وقت میں کیا کہوں، حکومت فارغ ہو گئی ہے؟ سٹاک ایکسچینج کو کس نے کہا ہے کہ معیشت کا یہ ایک اشاریہ ہوتا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ سنگل؟ اب مجھے بتائیں کون سی چیز سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی؟ یہ ٹول پلازا میں ہم اسلام آباد سے لاہور جاتے ہیں، کچھ 2 مرتبہ تو یہ بڑھ چکا ہے۔ بالکل، آپ جو 120 روپے کی پرچی ہوتی تھی وہ اب آج 1600 روپے کی پرچی ہے۔ مجھے بتائیں کون سے لوگوں نے باہر نکل کے دعائیں دے رہے ہیں کہ آٹا سستا ہو گیا، گھی سستا ہو گیا، دالیں سستی ہو گئی ہیں؟ کیا اپنے انہوں نے خرچے کم کیے ہیں؟ یا مجھے بتائیں کوئی پلان پیش کیا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ ساز قرضوں کا، یعنی تاریخ ساز قرضے ہم لے چکے ہیں، کوئی انہوں نے پلان پیش کیا ہے کہ قرضے اترنے کا یہ رستہ ہے؟ یا کوئی ہمارے UAE نے ہمارے وہ 24 شہروں پہ پابندی ہٹا دی ہے ویزے کی؟ یا کوئی یورپی یونین ادھر سے ہمارے باہر کے پاکستانی جو 30-32 ارب ڈالر بھجواتے ہیں وہ، اور کچھ جو مانگے تانگے کا ہم لیتے ہیں، ادھر سے لے کر ادھر دے دیا، ادھر سے لے کر ادھر، اس پہ معیشت کیسے بہتر ہو سکتی؟ کوئی معیشت کا اشاریہ بتائے نا، سٹاک ایکسچینج کہاں سے آ گئی؟